آج ہم ایک ایسے تنازع کی بات کر رہے ہیں جو بظاہر تو علاقائی ہے، لیکن اس نے ایک عالمی بحران کو جنم دے دیا ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ ایک ایسی لہر ہے جس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہو رہا ہے۔ تو بات صرف علاقائی کشیدگی کی نہیں رہی، یہ معاملہ اب سیدھا سیدھا عالمی استحکام سے جڑ گیا ہے، اور اس کی تپش یوں سمجھے کہ ہزاروں میل دور تک محسوس کی جا رہی ہے۔ اور اس کا سب سے پہلا اور فوری اثر پڑ رہا ہے دنیا کے معاشی شہرگوں پر۔ دیکھیں، این پی آئی فائنینشیل کا تجزیہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جو بڑھتا ہوا تنازع ہے نا، یہ عالمی سپلائی چینز پر مزید دباؤ ڈالے گا، اور وہ سپلائی چینز جو پہلے ہی کافی دباؤ کا شکار ہیں۔ نتیجہ ہم پہلے ہی دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے شپنگ روٹس ہیں وہاں فیول سرچارجز میں 15 سے 30% کا زبردست اضافہ ہوا ہے۔ مطلب سیدھا سا ہے، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا خرچہ بڑھ گیا ہے۔ اور صرف خرچہ ہی نہیں بڑھا، وقت بھی۔ اس پوری رکاوٹ کا مطلب یہ ہے کہ شپنگ میں اب 2 ہفتے تک زیادہ لگ سکتے ہیں، یعنی الیکٹرانک سے لے کر روزمرہ استعمال کی چیزوں تک سب کچھ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے، تو یہ سب اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے آبنائے ہرمز۔ یہ دنیا کی توانائی اور تجارت کے لیے ایک ایسی شہرگ ہے جہاں سے تقریباً 20% تیل، 30% LNG اور 30% کنٹینر ٹریفک گزرتا ہے۔ یہاں کوئی بھی مسئلہ پوری دنیا کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس مسئلے کے مرکز کی طرف۔ یہ جو عالمی اثرات ہیں نا، ان کی جڑ ایک مختصر لیکن بہت شدید تنازع میں ہے، جسے 12 روزہ جنگ کہا جا رہا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ تو آخر ایسا کیا ہوا، وہ کیا واقعات تھے جن کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ معاشی اور سیاسی ہلچل مچ گئی؟ یہ جنگ کوئی اچانک بھڑکنے والی آگ نہیں تھی۔ اگر ہم اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ جون 2025 کی یہ فرضی 12 روزہ جنگ دراصل پچھلے 20 مہینوں سے جاری کشیدگی، پراکسی حملوں اور جوابی کارروائیوں کا ایک کلائمیکس تھا۔ تو پھر وہ آخری چنگاری کیا تھی؟ وہ تھی 2024 کے آخر میں ایران کا اپنے جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائلوں کی پیداوار کو تیز کرنا۔ اسرائیل نے اسے اپنے وجود کے لیے ایک سیدھا خطرہ سمجھا، اور اس کے خیال میں براہ راست ایکشن لینا ناگزیر ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ الگ تھلگ نہیں ہو رہا تھا۔ اس شطرنج کی بساط پر کئی بڑے عالمی کھلاڑی بھی موجود ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کیا چاہتا ہے اور کس کے کیا مقاصد ہیں۔ اور اس میں یورپ کی پوزیشن بہت ہی دلچسپ اور مشکل ہے۔ وہ ایک طرح سے 3 کشتیوں میں سوار ہے۔ ایک طرف امریکہ کے ساتھ بھی رہنا ہے، دوسری طرف اسرائیل کی حمایت بھی کرنی ہے، اور ساتھ ہی ایران پر دباؤ بھی برقرار رکھنا ہے، اور یہ تینوں کام ایک ساتھ کرنا آسان نہیں۔ یورپ کی یہ مشکل اس نقشے سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یہاں ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے بیلسٹک میزائلوں کی رینج میں یورپ کے کئی بڑے شہر آتے ہیں۔ تو یہ تنازع اب ان کے لیے صرف ایک دور دراز کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ ایک سیدھا سادہ سیکیورٹی رسک بن گیا ہے۔ یہاں پر تمام بڑے کھلاڑیوں کے مقاصد کا ایک خلاصہ ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا کھیل کھیل رہا ہے۔ امریکہ ایک بڑی جنگ سے بچنا چاہتا ہے، ایران اپنی فوجی طاقت بحال کرنا چاہتا ہے، اسرائیل اپنے لیے خطرات ختم کرنا چاہتا ہے، اور وہیں چین اور روس کشیدگی کم کرنے اور تجارت جاری رکھنے پر زور دے رہے ہیں۔ تو مفادات کا ایک بہت پیچیدہ جال ہے۔ اچھا، تو یہ ساری جیو پالیٹکس، یہ بڑی بڑی باتیں، ان کا عام زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آئیے اب اس طرف آتے ہیں کہ اس کا اثر عام آدمی کے بٹوے تک کیسے پہنچتا ہے۔ دیکھیں، یہ تنازع عالمی لاجسٹکس کے پورے نظام کو بدل رہا ہے۔ پہلے کمپنیاں جسٹ ان ٹائم ماڈل پر چلتی تھیں، یعنی ضرورت کے وقت ہی سامان منگوانا، لیکن اب غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے سب جسٹ ان کیس کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب پہلے سے ہی زیادہ مال ذخیرہ کر لو، کیا پتہ کل کیا ہو۔ یہ زیادہ محفوظ ہے لیکن مہنگا بھی ہے۔ اور اس تبدیلی کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کمپنیوں کے اخراجات بڑھ رہے ہیں، اور جب کمپنیوں کا خرچہ بڑھتا ہے تو وہ اسے بالآخر ہم تک یعنی صارفین تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور اگر ہم صرف براہ راست معاشی نقصان کی بات کریں تو اکیلے اسرائیل کو اس 12 روزہ جنگ کی قیمت تقریباً $5.9 بلین پڑی۔ یہ رقم اس کی کل GDP کا تقریباً 1% بنتی ہے، جو کہ بہت بڑی رقم ہے۔ تو اب جب کہ فوری طور پر جنگ تو رک گئی ہے، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ دنیا کی نظریں اس بات پر لگی ہیں کہ مستقبل میں کون سے ممکنہ راستے نکلتے ہیں۔ ایک ممکنہ راستہ جو سامنے آ رہا ہے وہ ہے جنگوں کے درمیان ایک نئی مہم کا نظریہ۔
اس میں 3 اہم باتیں ہیں۔ اول، اپنے دفاع کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنانا۔ دوم، ایران کو دوبارہ اپنی صلاحیتیں بڑھانے سے روکنے کے لیے پیشگی کارروائیاں کرتے رہنا۔ اور سوم، امریکہ اور عرب اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایک مضبوط سیکیورٹی نیٹ ورک بنانا۔ دوسری طرف ایران خود ایک بڑے مخمصے کا شکار ہے۔ اس کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو وہ اپنی ساری رقم اپنی فوجی طاقت کو دوبارہ بنانے پر لگا دے، یا پھر ملک کے اندر پانی، بجلی اور صحت جیسے بنیادی ڈھانچے کو ٹھیک کرے جو تباہی کے دہانے پر ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ دونوں کام ایک ساتھ کرنے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ تو آخر میں ہم اس ایک بڑے سوال پر آ کر رک جاتے ہیں، کیا اس تنازع نے ایک نئے دیرپا استحکام کی بنیاد رکھتی ہے، یا یہ صرف اگلی اور شاید اس سے بھی زیادہ وسیع جنگ کی الٹی گنتی کا آغاز ہے؟ اس سوال کا جواب جو بھی ہو، یہ نہ صرف اس خطے کا مستقبل طے کرے گا، بلکہ جیسا کہ ہم نے دیکھا، اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے۔